دنیا بھر کے تمام پاسٹرز اور مقدسوں سے مل کر خوشی ہوئی جو آسمان اور زمین میں امید رکھتے ہیں۔ میں سو جنگ من ہوں، ایک سینٹر انسٹرکٹر جس نے شنچنجی کے 12 قبائل میں سے امس قبیلے کے رہنما سے یہ کلام سیکھا۔ ہمارے قبیلہ کے رہنما نے یہ کلام شنچنجی کے چیئرمین مان ہی لی سے سیکھا۔ ہم آپ کو آج کے آن لائن سیمینار میں خوش آمدید کہتے ہیں جو آسمان کے بھیدوں کی تمثیلوں اور ان کے حقیقی معنی کی گواہی دیتا ہے۔ آپ نے پچھلی بار تمثیلی سمندر کے بارے میں سنا ہوگا۔ بائبل میں مذکور سمندر ایک مذہبی دنیا ہے جس پر شیطان حکومت کرتا ہے، اور آپ جانتے ہوں گے کہ اژدہا سمندر کا حکمران تھا اور یہ شیطان ابلیس تھا۔ پھر آج ہم سبق نمبر 12 دیکھیں گے جس کا عنوان ہے تمثیلی حیوان، سر، سینگ اور دم۔ کیا آپ تمثیلی حیوان، سر، سینگ اور دم کے روحانی معنی جانتے ہیں؟ اس ویڈیو کو دیکھنے والے بہت سے پاسٹرز ان کے روحانی مفہوم سے واقف ہوں گے، تاہم میں آپ کا مشکور ہوں گا اگر آپ غور اور توجہ سے سنیں گے جب میں آپ کو اس کے بارے میں ایک بار پھر یہ گواہی دوں گا۔ سب سے پہلے میں تمثیلوں کے معنی بیان کرتا ہوں۔ پیشن گوئی میں حیوان سے مراد ایک شخص ہے، اور لوگوں کے درمیان یہ جھوٹے پاسٹر کی طرف اشارہ کرتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ نیز سر سے مراد سربراہ پاسٹر ہے، سینگ سے مراد اختیار رکھنے والی شخصیت ہے، بس یہ وہ بزرگ ہے جو سر سے تعلق رکھتے ہوئے لڑتا ہے۔ مزید برآں دم سے مراد ایک جھوٹا نبی ہے جس کا تعلق حیوان سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ حیوان جھوٹا پاسٹر ہے، سر، سینگ اور دم جھوٹے پاسٹر کے جسم کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد آئیے بائبل کا جائزہ لے کر معلوم کریں کہ بائبل میں دی گئی تمثیلوں کا جواب اب اس طرح سے کیوں نکلا ہے۔ بائبل کو بڑے پیمانے پر 4 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اسے تاریخ، ہدایات، پیشن گوئی اور تکمیل میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان میں جب تاریخ کی کتابوں اور نبوت کی کتابوں میں فرق کیا جائے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تاریخ جسمانی حیوانات کو تحریر کرتی ہے، جبکہ پیشن گوئی روحانی حیوانات کو تحریر کرتی ہے۔ روحانی حیوانوں میں سے خدا کے حیوان اور شیطان سے تعلق رکھنے والے حیوان ہیں۔ آج ہم جس تمثیلی حیوان، سر، سینگ اور دم کے بارے میں سیکھیں گے جو دراصل شیطان سے تعلق رکھنے والے درندوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ پھر میں اب تمثیلوں کے جوابات کی وضاحت کروں گا۔ سب سے پہلے آئیے مکاشفہ 13 باب اس کی 2 آیت کو پڑھتے ہیں۔ اور جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی سی تھی اور پاؤں ریچھ کے سے اور منہ ببر کا سا، اور اس اژدہا نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا۔ آمین۔ جی ہاں، اگر آپ مکاشفہ 13 باب اس کی 2 آیت کو دیکھیں تو یہ بیان کرتا ہے کہ ایک حیوان سمندر سے ظاہر ہوتا ہے، لیکن یہ وضاحت کرتا ہے کہ اس حیوان کے 7 سر اور 10 سینگ ہیں، اور یہ تیندوے کی مانند دکھائی دیتا ہے، پاؤں ریچھ کی طرح اور منہ شیر کی طرح۔ اور مزید یہ وضاحت کرتا ہے کہ حیوان کو اژدہا سے طاقت، تخت اور بڑا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ پھر اس حیوان کی حقیقت کیا ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس حیوان کے بارے میں ہم سوچتے اور تصور کرتے ہیں وہ در حقیقت سمندر سے نہیں آ سکتا، اور 7 سر اور 10 سینگ والا حیوان در حقیقت کوئی ایسا حیوان نہیں جو اس دنیا میں موجود ہو۔ پھر آئیے معلوم کریں کہ یہ حیوان کیا ہے جس کا ذکر مکاشفہ 13 باب اس کی 2 آیت میں کیا گیا ہے، جو کہ ایک تمثیلی حیوان ہے۔ سب سے پہلے تمثیلی حیوان کو سمجھنے کے لیے ہمیں جسمانی حیوان کے درمیان ایک خصوصیت کو دیکھنا ہوگا۔ حیوان کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں فطری جبلت ہوتی ہے، لیکن ان میں عقلی سوچ یا شعور نہیں ہوتا۔ یہ ایک حیوان کی خصوصیت ہے۔ نیز حیوان انسانوں کی طرح بات نہیں کر سکتے، اس لیے حیوان ایسی ہستی ہیں جن سے انسانی گفتگو کے ذریعے بات چیت کرنا مشکل ہے۔ نیز ایک حیوان خواب اور امیدیں رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ لہذا اگر آپ کسی حیوان سے پوچھیں
کہ آپ کا خواب کیا ہے، پھر حیوان سوال کا مطلب نہ سمجھ سکے گا اور اس سوال کا جواب بھی آپ کو نہیں دے پائے گا۔ پھر ان جسمانی حیوانوں کی خصوصیت سے اب روحانی حیوان کی حقیقت معلوم کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم روحانی حیوانوں کی حقیقت کا پتہ لگائیں، ہمیں پہلے اس ترتیب کو دیکھنا چاہیے کہ اس پیشن گوئی کی تکمیل کس طرح ہوئی ہے جو بائبل میں درج ہے۔ جیسا کہ ہم دوسرا تسالیکیوں پہلا باب اس کی 2 تا 3 آیات میں دیکھتے ہیں، بائبل وعدہ کرتی ہے کہ پہلے بغاوت کا کام ہوگا، دوسرے لفظوں میں پہلے برگشتگی ہوگی، پھر ہلاکت کا کام اور پھر نجات کا کام اس کے بعد ہوگا۔ جب ہم اس کے بارے میں سنتے ہیں تو لفظ برگشتگی ایک غیر مانوس لفظ ہو سکتا ہے جو بائبل میں استعمال کیا گیا ہے، لیکن برگشتگی کا مطلب ایک واقعے کا اظہار کرنا ہے، یعنی خدا سے منہ موڑنا، اور اس طرح خدا کے کلام سے منہ موڑنا۔ لوگ اکثر ایک دوسرے سے وعدے کرتے ہیں یا عہد بھی کرتے ہیں، تاہم جب وعدہ خلافی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ایک نے دوسرے کو دھوکہ دیا۔ اسی طرح یہ اظہار دھوکہ دہی بائبل میں خدا کے ذریعے استعمال کیا گیا ہے، جب خدا کے چنے ہوئے لوگوں نے خدا کے ساتھ اپنے عہد کو توڑا۔ اب یہ چنے ہوئے لوگ جنہوں نے عہد توڑا، اب خدا ان کو چھوڑ دے گا، لیکن غیر قوموں کے ذریعے خدا ان کو تباہ کر دے گا کیونکہ انہوں نے خدا کی مرضی کی خلاف ورزی کی تھی۔ نجات کے کام کے ذریعے جو چنے ہوئے لوگوں کے لیے نجات دہندہ کے ذریعے نجات پانے کا ایک طریقہ ہے جو انہیں بچانے کے لیے آتا ہے، بائبل میں درج تمام پیشن گوئیوں کو پورا کرنے کی ایک ترتیب ہے۔ پھر اگر پیشن گوئی دھوکہ، ہلاکت اور نجات کی ترتیب سے پوری ہوتی ہے تو ایک دھوکہ دینے والا ہوگا جو دھوکہ دے گا، ایک ہلاک کرنے والا ہوگا جو ہلاکت کرے گا، اور نجات کا کام کرنے والا نجات دہندہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا وہ تمام حیوانات جو پیشن گوئی میں ظاہر ہوتے ہیں وہ لوگوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ دھوکہ دینے والے سے مشابہت رکھنے والا حیوان ظاہر ہوگا، ایک حیوان جس کو ہلاک کرنے والے سے تشبیہ دی گئی ہے جو ہلاکت کا کام کرتا ہے وہ ظاہر ہوگا، اور ایک حیوان جس کو نجات دہندہ سے تشبیہ دی گئی ہے جو نجات کا کام کرتا ہے۔ اس وقت ہمیں بائبل کے کلام کے ذریعے دھوکہ دینے والے، ہلاک کرنے والے اور نجات دہندہ کے درمیان درست طریقے سے فرق کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ لیکن کیا دھوکہ دینے والے، ہلاک کرنے والے اور نجات دہندہ کو ان کی ظاہری شکل سے پہچاننا آسان ہوگا؟ جی ہاں، آپ صحیح ہیں، بیرونی ظاہری شکل سے امتیاز کرنا آسان نہیں ہے۔ دھوکہ دینے والے، ہلاک کرنے والے، نجات دہندہ میں سے کون ہے جس سے ہمیں ملنا چاہیے؟ جی ہاں، ہمیں نجات دہندہ سے ملنا چاہیے۔ پھر جب ان تینوں ہستیوں کا ظہور ہوگا تو ہمارے لیے ان میں فرق کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ لہٰذا یہ تینوں حیوان، دھوکے باز، ہلاک کرنے والے، نجات دہندہ، جن کو حیوان سے تشبیہ دی جاتی ہے، ان میں فرق کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور ان میں فرق کرنے کا طریقہ پیشن گوئی کی تکمیل اور اس شخص کے اعمال کے ذریعے ہے۔ آئیے اس ترتیب کے بارے میں معلوم کرتے ہیں کہ دھوکے کا حیوان کیا کرتا ہے، ہلاکت کا حیوان کیا کرتا ہے، اور یہ بھی کہ نجات کا حیوان کیا کرتا ہے۔ سب سے پہلے ایک حیوان ہے جو دھوکہ دینے کی علامت ہے، اور یہ وہ ہستی ہے جو پہلے خدا سے تعلق رکھتی تھی لیکن اب شیطان ابلیس سے تعلق رکھتی ہے۔ لہٰذا کوئی ہستی ہے جس نے اسے تبدیل کیا اور جس کا تعلق اس سے ہے۔ جب ہم متی 7 باب اس کی 6 آیت کو دیکھتے ہیں تو یہ کہا گیا ہے کہ پاک چیز اور موتی کتوں اور سوروں کو مت دو۔ در حقیقت کوئی بھی کتے اور سور کو ایسی چیز نہیں دے گا جو بہت قیمتی یا انمول ہو۔ متی 7 باب اس کی 6 آیت میں یہ کیوں کہا گیا ہے کہ کتوں اور سوروں کو قیمتی، مقدس اور پاک چیزیں نہ دینا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاک اور قیمتی چیزیں اگرچہ کتوں اور سوروں کو دی جاتی ہیں تو کتے اور سور اس کی قدر نہیں جانیں گے۔
بلکہ یہ ان لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے جو ان کو قیمتی چیزیں دیتے ہیں۔ ایسی ہستیاں کتے اور سور ہیں۔ یہ کتا اور سور اگر یہ حیوان کی شکل کے ہیں تو اصل میں کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ اس بات کو جاننے کے لیے آئیے دوسرا پطرس اس کا دوسرا باب اس کی 22 آیات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اور جب وہ خداوند اور منجی یسوع مسیح کی پہچان کے وسیلہ سے دنیا کی آلودگی سے چھوٹ کر پھر ان میں پھنسے اور ان سے مغلوب ہوئے تو ان کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہوا، کیونکہ راست بازی کی راہ کا نہ جاننا ان کے لیے اس سے بہتر ہوتا کہ اسے جان کر اس پاک حکم سے پھر جاتے جو انہیں سونپا گیا تھا۔ ان پر یہ سچی مثل صادق آتی ہے کہ کتا اپنی قے کی طرف رجوع کرتا ہے اور نہلائی ہوئی سورنی دلدل میں لوٹنے کی طرف۔ آمین۔ جیسا کہ ہم دوسرا پطرس 2 باب اس کی 20 تا 22 آیات پر نظر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دنیا کی بدعنوانی سے بچ جاتے ہیں وہ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ اگرچہ یسوع کے احکام کو حاصل کر چکے تھے لیکن انہوں نے اسے ترک کر دیا۔ لہٰذا ان لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مثل سچی ہو گئی ہے۔ کتا اپنی قے کی طرف رجوع کرتا ہے اور نہلائی ہوئی سورنی واپس کیچڑ میں جاتی ہے۔ یہی بیان کیا گیا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے بائبل میں خدا کے کلام کو ترک کر دیا ان کو کتے اور سور کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا دھوکہ دینے والوں کو خدا کے کلام جیسی قیمتی اور پاک چیزیں نہ دیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خدا کے کلام کی قدر نہیں جانتے، اور نہ صرف یہ بلکہ وہ ان لوگوں کو بھی نقصان پہنچائیں گے جنہوں نے یہ قیمتی چیز یعنی خدا کا کلام انہیں دیا تھا۔ اور یہ بھی کہ دھوکہ دینے والے کو بیان کرنے کے لیے دوسرے کون سے حیوان ہوں گے، جیسا کہ ہم متی 15 باب اس کی 24 آیت میں دیکھتے ہیں۔ یسوع نے کہا کہ وہ صرف کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا تھا، کہیں اور نہیں۔ اب اس کلام کا مواد یہ ہے کہ جب یسوع سور اور سیدا کی سرزمین میں سے گزر رہے تھے، وہاں ایک کنانی عورت تھی جو اپنی بیٹی کی شفا یابی کے لیے بھیک مانگنے آئی تھی، کیونکہ بیٹی کو ایک شیطانی روح نے پکڑ لیا تھا۔ یہ متی 15 باب کا مواد ہے۔ اس وقت یسوع نے کہا کہ مجھے صرف اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ لہٰذا یہاں کھوئی ہوئی بھیڑ کا کیا مطلب ہے؟ کھوئی ہوئی بھیڑ، اس کا مطلب ہے کہ اس کا اصل مالک موجود تھا لیکن اب کوئی مالک نہیں ہے۔ چنے ہوئے لوگ جنہیں خدا نے چنا ہے وہ منتخب ہو گئے، چنانچہ انہوں نے خدا کے عہد کو توڑ دیا تو خدا نے انہیں چھوڑ دیا، اور یہ ایسی حالت بن گئی جہاں کوئی مالک نہیں ہے۔ اس لیے ایسے غداروں کو کھوئی ہوئی بھیڑ کہا جا رہا ہے۔ لہٰذا جب یسوع نے کہا کہ وہ صرف کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس آیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یسوع جو نجات دہندہ ہے وہ غداروں یا دھوکہ دینے والوں کو بچانے کے لیے آیا تھا۔ تو جیسا کہ ہم خلاصہ کرتے ہیں، تمثیلی کتا، سور اور کھوئی ہوئی بھیڑ ایک ایسے شخص کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس نے خدا کے کلام کو ترک کر دیا، ایک غدار یا دھوکے باز۔ اب حیوانوں کے علامتی جانور کیا ہوں گے جو تباہ کرنے والوں کو بیان کرتے ہیں؟ یہ خدا سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ حقیقت میں یہ وہی ہیں جو شیطان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب آئیے یسایہ 56 باب اس کی 9 تا 11 آیات کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ اے دشتی حیوانوں، تم سب کے سب کھانے کو آؤ، ہاں اے جنگل کے سب درندوں، اس کے نگہبان اندھے ہیں، وہ سب جاہل ہیں، وہ سب گونگے کتے ہیں جو بھونک نہیں سکتے، وہ خواب دیکھنے والے ہیں جو پڑے رہتے ہیں اور اونگتے رہنا پسند کرتے ہیں، اور وہ لالچی کتے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتے، وہ نادان چرواہے ہیں، وہ سب اپنی اپنی راہ کو پھر گئے، ہر ایک ہر طرف سے اپنا ہی نفع ڈھونڈتا ہے۔ آمین۔ جی ہاں، جیسا کہ ہم یسایہ 56 باب اس کی 9 تا 11 آیات میں دیکھتے ہیں، یہ سب جاہل چرواہے ہیں جو سمجھ سے محروم ہیں۔ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھ سے محروم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں شعور کی کمی ہے۔ صحیح،
پھر خدا ان جاہل چرواہوں کو گونگا کہہ کر ظاہر کرتا ہے۔ ہم نے ابھی سنا ہے کہ دھوکہ دینے والوں کو علامتی طور پر بیان کرنے والے درندوں میں کتے، سور اور گمشدہ بھیڑیں شامل ہیں۔ پھر جیسے نادان چرواہوں کو گونگا کتا کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دھوکہ دینے والے ہیں۔ پھر یسایہ 56 باب اس کی 9ویں آیت میں خدا نے کہا، اے دشتی حیوانوں، تم سب کے سب کھانے کو آؤ، ہاں اے جنگل کے سب درندوں۔ تو یہاں یہ دشتی حیوان خوفناک درندے کا حوالہ دے رہے ہیں۔ یہ دشتی حیوان ان تباہ کرنے والوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو دھوکہ دینے والوں کو کھا جاتے ہیں۔ یہ دشتی حیوان کب سے کام شروع کرتے ہیں؟ پیدائش 3 باب اس کی پہلی آیت میں ایک سانپ ہے جو ظاہر ہوتا ہے، لیکن خدا نے سانپ کے بارے میں بیان کیا ہے کہ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا، یہ سب سے زیادہ چالاک تھا۔ پھر یہ سانپ کیسی ہستی ہوگی؟ یہ سانپ وہ ہستی تھی جس نے آدم کے وقت آدم اور حوا کو دھوکہ دیا۔ پھر ہمیں سانپ کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ بہت سے لوگوں نے شاید اس سانپ کو رینگنے والا سانپ سمجھا ہوگا، تاہم جب ہم متی 13 باب اس کی 34ویں اور 35ویں آیات کو دیکھتے ہیں، یسوع نے یہ سب باتیں تمثیلوں میں کہیں، اور تمثیلوں میں بات کر کے اس نے ان چیزوں کو بیان کیا جو دنیا کی تخلیق کے وقت سے چھپی ہوئی تھیں۔ تو اس لیے یہ واقعہ پیدائش میں دنیا کی تخلیق کے بعد سے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت میں بہت سے راز پوشیدہ ہیں، لہٰذا پیدائش میں جو سانپ ظاہر ہوا ہے وہ در حقیقت رینگنے والا سانپ نہیں ہے، بلکہ اصل میں یہ ایک علامتی سانپ ہے جو تباہ کرنے والوں کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ مزید برآں، جب ہم یسوع کو فریسیوں کی مذہبی دنیا کے سرداروں اور شریعت کے اساتذہ کو بلاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ وہی ہے جو یسوع نے متی 23 باب اس کی 33ویں آیت میں کہا، اے سانپو، اے افئی کے بچوں۔ چنانچہ یسوع نے جس سانپ کا ذکر کیا وہ دراصل جسمانی رینگنے والا سانپ نہیں ہے، بلکہ یہ جھوٹے پاسٹر تھے جنہوں نے اس وقت جھوٹ سکھایا تھا۔ دوسرے لفظوں میں تباہ کرنے والوں کو سانپ کہا جا رہا تھا۔ نیز متی 7 باب اس کی 15ویں آیت میں یہ کہتا ہے کہ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ پھر جیسا کہ جھوٹ کی تعلیم دینے والے ان جھوٹے نبیوں کو بھیڑیوں کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو بھیڑوں کی مانند ایمانداروں کو کھا جاتے ہیں، پھر ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹے نبی تباہ کرنے والے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ مکاشفہ 13 باب اس کی پہلی 2 آیات آج کی مرکزی آیات تھیں، جس میں ایک حیوان ہے جو سمندر سے نکلتا ہے، اس کے 7 سر اور 10 سینگ ہیں، اور اس حیوان کی شکل تیندوے کی سی اور پاؤں ریچھ کے سے اور منہ ببر کا سا تھا۔ پھر تیندوے، ریچھ اور ببر میں کیا چیز ہے جو مشترک ہے؟ جی ہاں، یہ درست ہے۔ تیندوے، ریچھ اور ببر کے بارے میں عام بات یہ ہے کہ یہ سب پھاڑ کھانے والے درندے ہیں۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ایسا جسمانی جانور نہیں ہے جو سمندر سے نکلے، لیکن یہ ایک تباہ کرنے والا ہے جو سمندر سے نکلے گا۔ دوسرے الفاظ میں، شیطان کی حکمرانی والی مذہبی دنیا سے جو تباہ کرنے والا ظاہر ہوگا، یہ وہی ہے جس کی مکاشفہ 13 باب میں پیشن گوئی کی گئی ہے۔ لہٰذا علامتی سانپ، بھیڑیا، تیندوا، ریچھ اور ببر تباہ کرنے والے جھوٹے نبی، جھوٹے پاسٹرز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس لیے ہم آج اس علامتی حیوان 7 سر 10 سینگ اور دم کے بارے میں وضاحت کر رہے ہیں۔ یہ حیوان تباہ کرنے والوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ علامتی طور پر نجات دہندہ کی نمائندگی کرنے کے لیے کون سا جانور ہوگا؟ یہ خدا کے جانور ہوں گے۔ آئیے یوحنا 1 باب اس کی 29ویں آیت کو پڑھتے ہیں۔
دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ آمین۔ جی ہاں، جیسا کہ ہم نے یوحنا پہلا باب اس کی 29ویں آیت میں دیکھا، یسوع خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یسوع 2000 سال پہلے وہ ہم جیسے بہت سے لوگوں کے گناہوں کو اٹھا لے جانے آیا تھا۔ وہ ایک قربانی کے برہ کے طور پر آیا تھا، اور اسی وجہ سے یسوع کو علامتی طور پر بھیڑ کے بچے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ پھر ہم جو یسوع یعنی برہ کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کی ایمانی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ متی 25 باب اس کی 31 تا 34 آیات میں یہ بات کی جاتی ہے کہ جب یسوع اس دنیا میں واپس آئے گا تو وہ سب قومیں اپنے سامنے جمع کرے گا۔ جس طرح ایک چرواہا بھیڑوں اور بکریوں کو الگ کرتا ہے، اسی طرح یسوع ان لوگوں کو چرائیں گے جو بھیڑوں کی مانند ایماندار اور بکریوں کی مانند ایماندار ہوں گے۔ پھر بھیڑ نما ایماندار جن کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے، اگر یسوع کو برہ یعنی نجات دہندہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے تو برہ یسوع کی پیروی کرنے والے راست باز مومنین کو بھی بھیڑ کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہمیں کس قسم کی ایمانی زندگی گزارنی چاہیے؟ ہمیں بھیڑوں کی مانند ایماندار بننا چاہیے اور آسمان کی بادشاہی کے وارث ہونے کے قابل ہونا چاہیے۔ پہلا کرنتھیوں 9 باب اس کی 9 تا 10 آیات میں بھی یہ موسیٰ کی توریت میں لکھا ہے کہ دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ بیل کے متعلق ہے، اس لیے یہ موسیٰ کی شریعت میں تحریر کیا گیا ہے، بلکہ وہ لوگ جو خدا کے خادم ہیں، خدا کے کلام کو پہنچا رہے ہیں، ان کا موازنہ دائیں میں چلتے ہوئے بیل کے طور پر کیا جا رہا ہے۔ مزید برآں مکاشفہ 19 باب اس کی 11ویں آیت میں سفید گھوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے۔ گھوڑے کو چلانے والا سوار ہوگا جو گھوڑے کو چلاتا ہے۔ پھر اس کی حقیقت کیا ہوگی؟ بس سوار کی حقیقت اور سفید گھوڑے کی حقیقت، اس کے بارے میں جاننے کے لیے جیسا کہ ہم مکاشفہ 19 باب اس کی 16ویں آیت میں دیکھتے ہیں، سوار کا نام لکھا ہوا ہے بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند، اور یہ ہستی یسوع کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ یسوع ایک روح ہے، وہ گوشت جس کے ذریعے یسوع کی روح کام کر رہی ہے ایک سفید گھوڑے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اب لہٰذا جیسا کہ ہم علامتی بھیڑ، بیل اور گھوڑے کا خلاصہ کرتے ہیں تو یہ نجات کا ایک گروہ ہے جس کے ساتھ یسوع ہیں، یا یہ اس گروہ سے تعلق رکھنے والے افراد کو بھیڑ، بیل اور گھوڑے کے طور پر ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں تک کہ ہم نے ان حیوانوں کے معنی کو دیکھا جن کا ذکر پیشن گوئیوں کی کتاب میں کیا گیا ہے۔ پھر اب ہم اس حیوان کو دیکھیں گے جس کا حوالہ ہدایات کی کتاب میں دیا گیا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر امثال 30 باب اس کی 2 تا 4 آیات کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ یقیناً میں ہر ایک انسان سے زیادہ حیوان ہوں اور انسان کا سا فہم مجھ میں نہیں۔ میں نے حکمت نہیں سیکھی اور نہ مجھے اس قدوس کا عرفان حاصل ہے۔ کون آسمان پر چڑھا اور پھر نیچے اترا؟ کس نے ہوا کو اپنی مٹھی میں جمع کر لیا؟ کس نے پانی کو چادر میں باندھا؟ کس نے زمین کی حدود ٹھہرائی؟ اگر تو جانتا ہے تو بتا اس کا نام کیا ہے اور اس کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ آمین۔ جیسا کہ ہم امثال 30 باب اس کی 2 تا 4 آیات میں دیکھتے ہیں کہ یقیناً میں صرف ایک حیوان ہوں، آدمی نہیں۔ لہٰذا یہ کیسے شخص سے موازنہ کر رہا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو ایک حیوان ہے، ایک وحشی حیوان جو اس قدوس کو نہیں جانتا۔ قدوس کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ جی ہاں، آپ صحیح ہیں، یہ خدا کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ لہٰذا جس کے پاس قدوس کو جاننے کا علم نہیں ہے، دوسرے لفظوں میں یہ وہ ہے جو خدا کے کلام کا علم نہیں رکھتا۔ لہٰذا ہدایات کی کتاب میں جس حیوان کا حوالہ دیا گیا ہے وہ ایسا شخص ہے جو خدا کو نہیں جانتا اور نہ ہی خدا کے کلام کو جانتا ہے۔ اب آئیے زبور 39 اس کی 20ویں آیت کو ایک ساتھ مل کر پڑھتے ہیں۔
آدمی جو عزت کی حالت میں رہتا ہے پر خرد نہیں رکھتا، جانوروں کی مانند ہے جو فنا ہو جاتے ہیں۔ آمین۔ جی ہاں، زبور 39 اس کی 20ویں آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی جس کے پاس بغیر سمجھ کے دولت ہے وہ فنا ہونے والے جانور کی مانند ہے، لہٰذا جو شخص خدا کے کلام کو نہیں سمجھتا وہ حیوان کی مانند ہے۔ ہم خلاصہ کرتے ہیں کتاب ہدایات کے اندر جس حیوان کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ وہ شخص ہے جو خدا یا خدا کے کلام کو نہیں جانتا۔ لہٰذا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہدایات کی کتاب کے اندر حیوان ہے، اور پھر اس وقت ہمیں ایک بہت اہم سوال ہے جو اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں، میں خدا کی نظر میں کیسا ایماندار ہوں؟ کیا میں انسان جیسا ہوں یا میں حیوان جیسا ہوں؟ ہمیں اس کے بارے میں اپنے نقطہ نظر سے نہیں بلکہ خدا کے نقطہ نظر سے سوچنا چاہیے۔ پھر اب تک جیسا کہ ہم جان چکے ہیں کہ حیوان کی شکل کا کیا مطلب ہے، اب آئیے علامتی سر کے بارے میں مل کر سیکھتے ہیں، اور ہمارا مرکزی حوالہ سر کے لیے مکاشفہ 12 باب اس کی 3 آیت ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں مکاشفہ 12 باب اس کی 3 آیت۔ پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، یعنی ایک بڑا لال اژدہا، اس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، اور اس کے سروں پر 7 تاج۔ آمین۔ مکاشفہ 12 باب اس کی 3 آیت کا واقعہ آسمان کہلانے والے مقام پر ہو رہا ہے۔ اس آسمان میں ایک ہستی ظاہر ہوتی ہے، اور یہ ہستی ایک لال اژدہا ہے۔ لال اژدہا کی تصویر 7 سر اور 10 سینگ والا حیوان ہے۔ 7 سر اور 10 سینگ والے حیوان کی یہ ہستی، جب ہم علامتی حیوان کے بارے میں سیکھتے ہیں، یہ ایک ہستی تھی جو سمندر سے نکل رہی تھی۔ پھر مکاشفہ 12 باب اس کی 3 آیت میں اب یہ ہستی آسمان پر آ گئی ہے، اس لیے سمندر سے آنے والا یہ حیوان تباہ کرنے والا ہے۔ اور جیسا کہ ہم اس تباہ کرنے والے کی تنظیم کو دیکھتے ہیں جس کے 7 سر اور 10 سینگ ہیں، دوسرے الفاظ میں اس کی 7 ہستیاں اور 10 بزرگ ہیں۔ نیز اس کی ایک دم ہے، اور اس دم کے ساتھ آسمان کے 1/3 ستارے گرائے جاتے ہیں۔ پھر اس کا کیا مطلب ہوگا؟ لہذا اس وقت علامتی سر کے بارے میں آئیے بائبل کے ذریعے ایک ایک کر کے اس کے معنی معلوم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جسمانی خصوصیات کے ذریعے ہم روحانی معنی کو سمجھ سکتے ہیں، تو آئیے سر کی جسمانی خصوصیات کو دیکھتے ہیں۔ سر پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے اور چلانے میں کردار ادا کرتا ہے۔ پھر روحانی سر بھی اسی طرح حکومت کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ لہذا اب آئیے یسایہ 29 باب اس کی 9 تا 10 آیات کے کلام کو پڑھتے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں یسایہ 29 باب اس کی 9 تا 10 آیات۔ پھر جاؤ اور تعجب کرو، عیش و عشرت کرو اور اندھے ہو جاؤ۔ وہ مست ہیں پر میں سے نہیں، وہ لڑکھڑاتے ہیں پر نشہ میں نہیں، کیونکہ خداوند نے تم پر گہری نیند کی روح بھیجی ہے، اور تمہاری آنکھوں یعنی نبیوں کو نابینا کر دیا ہے، اور تمہارے سروں یعنی غیب بینوں پر حجاب ڈال دیا۔ آمین۔ جیسا کہ ہم یسایہ 29 باب اس کی 9 تا 10 آیات میں دیکھتے ہیں، ایک ایسی ہستی ہے جو لڑکھڑا رہی ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی لڑکھڑا رہا ہے، ہم سوچ سکتے ہیں اوہ یہ وہ شخص ہے جو نشے میں ہے، لیکن اصل میں اس شخص کے لڑکھڑانے کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے ان کی آنکھوں اور سروں کو ڈھانپ رکھا ہے۔ کیا یہ نہیں لکھا؟ پھر وہ آنکھ اور سر کیا ہوگی جس کا حوالہ یہاں دیا گیا ہے؟ آنکھ نبی ہے اور سر پیشن گوئی کرنے والا۔ لہذا سر پادری کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو خدا کا کلام پہنچاتا ہے۔ لہذا اگر ہماری جماعت کے ارکان کا موازنہ جسم کے طور پہ کیا جائے جو اس جسم کو راستی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو وہ کون ہوگا؟ یہ بہت سے پادری ہوں گے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ ان تمام پادریوں اور مقدسوں میں سے جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، یہ وہ پادری ہوں گے جو کلیسیا کے ممبران کی رہنمائی کر رہے ہیں،
جنہیں مقدسوں کو راستی کی راہ پر لانے کے لیے ایک بہت اہم کام ملا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اس گواہی کو آسمان کے بھیدوں کی تمثیلوں اور اپنی کلیسیا کے ارکان کے لیے ان کے حقیقی معنی پر گواہی دیتے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ آپ وہ پادری ہوں گے جنہیں کلیسیا کی طرف سے بہت زیادہ عزت اور محبت ملتی ہے۔ آئیے مکاشفہ 17 باب اس کی 9 تا 10 آیات کو دیکھتے ہیں۔ 7 سروں کو 7 پہاڑ 7 بادشاہ کہا جاتا ہے۔ آمین۔ پھر پہلا پطرس 2 باب اس کی 9ویں آیت میں 7 سروں کو بادشاہوں کے طور پہ کیوں ظاہر کیا گیا ہے؟ خدا شاہی کہانت کا اظہار استعمال کرتا ہے، لہٰذا پادری صاحبان جو خدا کے کلام کو پہنچاتے ہیں انہیں تمثیلی بادشاہ کہا جاتا ہے۔ پھر یہاں کے 7 سر وہ 7 بادشاہ 7 پادری ہیں، لیکن یہ 7 پادری صاحبان ان کا تعلق کس سے ہوگا؟ یہ بھی بہت اہم ہوگا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ جیسا کہ ہم مکاشفہ 13 باب اس کی 2 آیت میں دیکھتے ہیں، 7 سر اور 10 سینگ والا حیوان اژدہا سے تخت، طاقت اور اختیار حاصل کرتا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ حیوان شیطان یعنی ابلیس کا ہے۔ لہٰذا تمثیلی سر ہیڈ پادری کا حوالہ دے رہا ہے جو ایک تمثیلی سر ہے۔ پھر سینگ کی شکل کا کیا مطلب ہوگا جو سر سے جڑا ہوا ہے اور سر کو طاقت دیتا ہے؟ آئیے مکاشفہ 12 باب اس کی 3 آیت کو ایک بار پھر پڑھتے ہیں۔ پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، یعنی ایک بڑا لال اژدہا، اس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے اور اس کے سروں پر 7 تاج۔ آمین۔ مکاشفہ 12 باب اس کی 3 آیت میں واقعہ کا مقام بھی آسمان ہے۔ اس آسمان میں لال اژدہا نمودار ہوتا ہے اور اس لال اژدہا کے 7 سر اور 10 سینگ ہیں۔ پھر اس کی حقیقت کیا ہوگی؟ یہاں 10 سینگ ہیں۔ سب سے پہلے جسمانی سینگ کی خصوصیات کو دیکھ کر روحانی سینگ کا مطلب معلوم کریں کہ ایک سینگ سر کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور یہ اختیار کی علامت ہے۔ یہ ایک ایسا ہتھیار بھی بن جاتا ہے جو بنیادی طور پر لڑائیوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر آئیے مکاشفہ 17 باب اس کی 12ویں آیت پر ایک نظر ڈالیں۔ یہاں 10 سینگ ہیں اور یہ 10 سینگ 10 بادشاہ ہیں جنہیں ابھی بادشاہی ملنی ہے۔ کیا کوئی ایسا بادشاہ ہو سکتا ہے جس کی بادشاہت نہ ہو؟ پھر یہاں کا بادشاہ ایک پادری کا ذکر کر رہا ہے اور بادشاہی چرچ کی بات کر رہی ہے جس پر ایک پادری حکومت کرتا ہے۔ یہ سینگ ایک بادشاہ ہے لیکن اس کی اپنی بادشاہی نہیں ہے، یعنی اس کے پاس پادری کی طرح طاقت ہے، لیکن اگرچہ یہ ایک ایسی اختیار والی شخصیت ہے لیکن اس کے پاس اپنا چرچ نہیں ہے۔ لہٰذا بائبل کے اندر تمثیلی سینگ ایک اختیار والی شخصیت ہے جو سر سے تعلق رکھتی ہے اور سر کے لیے لڑتی ہے، جیسا کہ چرچ ایلڈرز۔ پھر آئیے اب تمثیلی دم کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ آئیے مکاشفہ 12 باب اس کی 4 آیت کو پڑھتے ہیں۔ اور اس کی دم نے آسمان کے تہائی ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے اور وہ اژدہا اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا جو جننے کو تھی، تاکہ جب وہ جنے تو اس کے بچے کو نگل جائے۔ آمین۔ جیسا کہ ہم مکاشفہ کے 12 باب اس کی 4 آیت میں دیکھتے ہیں، واقعے کا مقام آسمان ہے۔ اس آسمان میں ایک لال اژدہا نمودار ہوا اور اس لال اژدہا کے 7 سر اور 10 سینگ ہیں، تاہم اس کی ایک دم ہے اور یہ دم 1/3 ستاروں کو آسمان سے زمین پر پھینک دیتی ہے۔ اس دم کی حقیقت کیا ہوگی جو ستاروں کو بھی آسمان سے زمین پر گرا سکتی ہے؟ سب سے پہلے ایک دم کے بارے میں جسمانی طور پر خصوصیت یہ ہے کہ یہ حیوان کے جسم کے پچھلے حصے سے منسلک ہوتی ہے۔ پھر اس خصوصیت کے ذریعے روحانی دم کا مفہوم معلوم کرتے ہیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں استثنا 28 باب اس کی 15 آیت اور استثنا 28 باب اس کی 44 آیات میں۔ استثنا 28 باب ہے جو برکات کے بارے میں بات کرتا ہے جو خدا کے چنے ہوئے لوگوں کو ملیں گی اگر وہ عہد کو برقرار رکھیں گے۔ یہ ان لعنتوں کے بارے میں بھی بات کرتا ہے جو چنے ہوئے لوگوں کو ملتی ہیں اگر وہ عہد کو توڑتے ہیں۔ اس مواد میں سے آیت 15 اس لعنت کے بارے میں بات کرتی ہے جو چنے ہوئے لوگوں کو ملتی ہے اگر وہ عہد کو توڑتے ہیں،
اور آیت 44 کہتی ہے کہ انسان سر نہیں بلکہ دم ہوگا۔ پھر یہاں دم کا کیا مطلب ہوگا؟ آئیے یسایہ 9 باب اس کی 14 تا 16 آیات کو پڑھتے ہیں۔ اس لیے خداوند اسرائیل کے سر اور دم اور خاص و عام کو ایک ہی دن میں کاٹ ڈالے گا۔ بزرگ اور عزت دار آدمی سر ہے، اور جو نبی جھوٹی باتیں سکھاتا ہے وہی دم ہے، کیونکہ جو ان لوگوں کے پیشوا ہیں ان سے خطا کاری کراتے ہیں اور ان کے پیرو نگلے جائیں گے۔ آمین۔ جیسا کہ ہم یسایہ 9 باب اس کی 14 تا 16 آیات میں دیکھتے ہیں، دم کے معنی درست اور واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ دم ایک جھوٹا نبی ہے جو جھوٹ سکھاتا ہے۔ پھر جھوٹا نبی کیا کرتا ہے؟ جھوٹ کے ذریعے وہ بہت سے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ لہذا جب ہم 16ویں آیت کو دیکھتے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر کے ان کو گرانے کا باعث بنتا ہے، تو یہ جھوٹے نبی دم ہیں۔ لہٰذا یہ دم کہاں ظاہر ہوتی ہے؟ مکاشفہ 9 باب اس کی 16ویں آیت میں شیطان ابلیس کی فوج کا ذکر ہے، لیکن اس کے اندر شیطان کی فوج نصب فوج میں گھوڑے کی دم ہے، اور یہ دم سانپ کی طرح ہے۔ بس اس گھوڑے کی دم اس لشکر میں شامل ہے جو شیطان کے نبی کی ہے۔ اس کی ایک دم ہے جو جھوٹا نبی ہے، اور وہ جھوٹے نبی سانپوں کی طرح ہیں، یعنی ان کا تعلق شیطان یا ابلیس سے ہے۔ لہذا تمثیلی دم یہ ایک جھوٹا نبی ہے جو حیوان سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر ہم نے اب تک جو مواد سیکھا ہے، میں ایک تصویر میں اس کا خلاصہ کروں گا۔ اب جب ہم مکاشفہ 13 باب اس کی 2 آیت اور مکاشفہ 12 باب اس کی 3 تا 4 آیات کے مشمولات کو ایک ڈرائنگ میں دیکھتے ہیں، تو واقعے کا مقام آسمان ہے۔ آسمان کا وہ خیمہ جس کے ساتھ خدا تھا، اور یہ جگہ روحانی آسمان تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں خدا تھا، اور خدا کے پادری خدا کے مقدسین تھے۔ تاہم جیسا کہ انہوں نے دھوکہ دیا جو سمندر سے آیا تھا، یہ سمندر سے آنے والا ایک حیوان تھا۔ یہ حیوان ایک ایسا حیوان ہے جس کے 7 سر اور 10 سینگ ہیں۔ پھر یہ حیوان کا اختیار اسے کس سے ملا؟ یہ وہ اژدہا ہے جس نے اپنی طاقت اور تخت اور اختیار دیا۔ اس لیے یہ ہستی ایک تباہ کرنے والا ہے، اور تباہ کرنے والوں کی اس تنظیم کے 7 سر اور 10 سینگ ہیں، یعنی 7 پادری اور 10 با اختیار شخصیات ہیں جو اس ایک تنظیم کو بناتے ہیں، اور وہ وہی ہیں جو آسمان کے خیمہ میں داخل ہوتے ہیں۔ پھر یہ تباہ کرنے والا آسمان کے خیمہ میں داخل ہوتے ہی کیا کرے گا؟ یقیناً یہ آسمانی خیمہ کو تباہ کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن یہ صرف ایک ہستی نہیں ہے، اس کے 7 سر اور 10 سینگ ہیں، اور اس کی دمیں ہیں جو جھوٹے نبی ہیں۔ وہ اپنے جھوٹ کا کیا کریں گے؟ وہ خدا کے مقدسین کو دھوکہ دیں گے جو خدا سے تعلق رکھتے ہیں، اور انہیں خدا سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے اب شیطان یعنی ابلیس سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں تبدیل کر دیں گے۔ یہ وہ ہستی تھی جس نے دھوکے کا یہ کام کیا۔ اب میں نتیجہ اخذ کروں گا۔ حیوان کے سر، سینگ اور دم کا روحانی معنی کیا ہے جو ہم نے آج سیکھا؟ حیوان ایک شخص کا حوالہ دے رہا ہے، لیکن آج کی حوالہ آیت میں وہ شخص جھوٹا پادری تھا جو جھوٹ سکھاتا ہے۔ ایسا شخص بائبل میں ایک حیوان ہے۔ سر سے مراد ہیڈ پادری ہے۔ ان جھوٹے پادریوں میں سینگ سے مراد وہ صاحب اختیار شخصیت ہے جو سر سے تعلق رکھتی ہے۔ اس طرح دم جھوٹا نبی ہے جو حیوان سے تعلق رکھتا ہے۔ جیسا کہ تمثیلی حیوان ایک جھوٹا پادری ہے، تمثیلی سر، سینگ، دم بھی وہ لوگ ہیں جو جھوٹے پادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہیں سر کے سینگ اور دم کے طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر جب بائبل کی پیشن گوئی پوری ہو جاتی ہے اور جسمانی حقیقت ظاہر ہوتی ہے، چاہے کوئی دھوکہ دینے والا، تباہی کرنے والا اور نجات دہندہ ہو، اسے ظاہری شکل سے نہیں جانا جا سکتا۔ لہٰذا
اس کلام کی تکمیل کی ترتیب کے مطابق جو آج درج کیا گیا ہے، آج بتایا گیا ہے، ہم اسے جاننے اور سمجھنے کے قابل ہیں، لہٰذا ہمیں اس کلام پر عمل کرنا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے اور اس پر یقین کرنا چاہیے۔ آج ہم نے سبق نمبر 12 تمثیلی حیوان، سر، سینگ اور دم کے بارے میں سیکھا۔ اگلی بار ہم سبق نمبر 13 میں برے کا خون اور گوشت کے بارے میں سیکھیں گے۔ انسٹرکٹر جو اگلی بار کلام پیش کریں گے وہ اور بھی زیادہ ہنرمند اور قابل ہیں اور کلام کی وضاحت پیش کرنے میں اور زیادہ مزہ آئے گا۔ اگرچہ ہمارے مختلف فرقے اور وابستگیاں ہو سکتی ہیں، تاہم ہم خدا اور یسوع میں ایک ہیں۔ میں نعرہ لگاؤں گا کہ ہم ایک ہیں اور اس سے آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ ہم ایک ہیں۔